شبلی فراز صاحب، یہ جو میں نے بریک سے پہلے دکھایا سرکاری ملازمین جو ہیں ان کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، تو اپوزیشن کا دھرنا تو 26 مارچ کو ہے، یہ تو پرسوں سے 10 فروری سے شروع کر رہے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں آپ کی اجازت چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس بات کا جواب دوں، میں احسن اقبال صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے تھے کہ پہلی بات تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ پرائم منسٹر عمران خان 2013 سے یہ بات کہتے آئے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، کیونکہ سینٹ میں لوگ پیسوں کے ذریعے آ جاتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے مفادات، ملک کے مفادات کے بجائے اپنے بزنسز کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے اور ان کا مسلسل کنسسٹنٹ ایک اوپینین رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 کے الیکشن میں ہماری پارٹی نے 20 لوگوں کو، اپنے ایم پی اے، سٹنگ ایم پی ایس کو پارٹی سے نکال دیا تھا کیونکہ ان پہ یہی شک تھا. اب تیسری بات، شک نہیں تھا، انہوں نے اس میں ثبوت تھے، ظاہر ہے ثبوت تھے، ویڈیو موجود ہے ان کی. اوکے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ کیوں گئے، ہم نے پارلیمنٹ میں کیوں پیش کیا اور ہم نے آرڈیننس کیوں کیا. پہلی بات یہ ہے کہ 11 فروری کو ہمارا شیڈول اناؤنس ہو جائے گا سینٹ کے الیکشنز کا. تو جب شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے اس وقت آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو اناؤنس کیا ہم نے، یہ جو آرڈیننس ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ سپریم کورٹ سے ہم نے ڈائریکشن لی ہوئی ہے. اگر سپریم کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن نہ دی تو سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوگا. اسی طرح اگر انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی ہے تب بھی سیکرٹ کے بیلٹ، بیکاز ہمارے پاس نمبر ہیں نہ وہ ہے. ہماری تو امید یہی تھی کہ دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ نمبر نہ ہونا وہ ایک جگہ پر ہے، لیکن یہ تو اسمبلی میں ہم نے اسی لیے اس کو پریزنٹ کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون اس سے ایگری نہیں ہوگا کہ ایک چیز ہے جو کہ صاف ستھرے طریقے سے کی جائے اور اس کی کوئی مخالفت کرے گا. خاص طور پہ وہ پارٹی جس میں یہ دونوں شامل ہیں، انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا اور یہ خود اپنے جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس میں بھی یہ ذکر کیا تھا اوپن بیلٹ ہوں گی. آج ہم کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں جی یہ وقت نہیں ہے، یہ دوستوں کا نوازا جا رہا ہے. پرائم منسٹر دیکھیں انہوں نے یہ پارٹی کو جو لے آئے ہیں نا اس حد تک کہ ایک 10-15 بندوں سے پارٹی شروع کی، 22 سال کی جدوجہد کی اور ابھی وہ حکومت میں آ گئے ہیں. تو یہ انہوں نے کسی کمپرومائزز کے ذریعے نہیں کیا بلکہ اپنی محنت کے ذریعے وہ اس سچویشن میں آئے. تو ہم نے تو ایسی دوستوں کا نوازنا، اگر یہ دوستوں کا نوازنے کی بات ہوتی تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ ویسے بھی رشید ہو کے سکتی. ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے. کس کے ساتھ؟ شیخ رشید کے ساتھ. دیکھیں کہ کمپرومائز کس بیسس پہ؟ پرویز لائی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. نہیں، دیکھیں جو یہ اس قسم کے کمپرومائزز ہوتے ہیں، ہم تو اس الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے دوستوں کو لانا چاہتے ہیں. یہ تو ریٹروسپیکٹو تو نہیں ہوگا، یہ تو جب الیکشن ہو جائیں گے تب اس کا افیکٹ ہوگا. یہ تو فیصلہ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں جب ٹکٹیں ملیں گی. بالکل آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہماری پارٹی کے لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو کہ ہماری پارٹی کے ساتھ رہے ہیں اور پارٹی کے لیے ان کی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس قابل بھی ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کے اپنا رول ادا کر سکیں. یہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزرز وغیرہ ان کو ٹکٹ ملے گی؟ دیکھیں جی یہ تو پرائم منسٹر کی ڈیسیشن ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر جو بھی فیصلہ کریں گے، ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ پارٹی سنگل ہینڈڈلی بنائی ہے، وہ کیوں ایسے فیصلے کریں گے جس سے کہ ہماری پارٹی کو نقصان پہنچے. اچھا احسن اقبال صاحب، یہ ایک تاثر آپ کے مخالفین یہ پھیلا رہے ہیں کہ اپوزیشن کی پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ بریف کیس کی سیاست پاکستان میں ختم نہ ہو، اور آپ مخالفت اس لیے کر رہے ہیں سیکرٹ بیلٹ ختم کرنے کی کیونکہ اپوزیشن کے کچھ لیڈر جو ہیں انہوں نے بریف کیس تیار رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کو اور ایم این ایز کو خریدنا ہے. دیکھیے پاکستان کے جتنے صالحین ہیں، متقین ہیں اور نیکوکار ہیں، وہ تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ اراکین اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں. لہٰذا ان کو تو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا کوئی بندہ ووٹ بیچے گا. اب اگر ہمیں فکر ہو اپوزیشن کو، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. اور میں پھر کہوں گا، دیکھیے یہ بڑے معصوم بنتے ہیں. جب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو حضرت عمران احمد نیازی صاحب کے یہ اعلیٰ اور عرفہ اصول کہاں گئے تھے کہ جب انہوں نے پی ایم آفس کے اندر بیٹھ کے ہارس ٹریڈنگ کی اور اپوزیشن کے سینیٹرز کی وفاداریوں کو تبدیل کرایا اور اس تحریک عدم اعتماد کو ڈیفیٹ کرایا. ہمیں یہ اصول نہ سنائیں، ہمیں پتہ ہے کتنے اصول والے ہیں. اور آپ نے جو ان سرکاری ملازمین سے پوچھا تھا حفیظ شیخ کس کا بندہ ہے،
ایک سوال یہ بھی پوچھ لیتے کہ یہ عمران نیازی صاحب کس کے بندے ہیں؟ اچھا چلے وہ تو ہم پوچھ لیں گے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یہ احسن اقبال صاحب کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ان کی جس طرح آپ تصاویر بدل رہے تھے اس طرح ان کے موقف بدل رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پیسے کا رول رہے سیاست میں، کیونکہ یہ ہمیشہ جانے گئے ہیں اسی وجہ سے کہ انہوں نے ضمیر خریدے ہیں. انہوں نے لوگوں کو چاہے جو بھی ہوں انہوں نے ان کو خریدنے کی کوشش کی ہے. پہلے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی طرز سیاست عمران خان چینج کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کہنا کہ سینٹ کے الیکشنز میں دیکھیں یہ اپنے کمزوریوں اور اپنی ممبران کی وہ ہمارے ذمہ نہ ڈالیں. میں اس وقت لیڈر آف دا ہاؤس تھا، مجھے معلوم ہے کہ کیا ہوا. پرائم منسٹر صاحب کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اور نہ وہ انوالو تھے.